اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن مجید سے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے، یعنی کہیں پر کسی پہلو پہ روشنی ڈالی گئی ہے اور کسی مقام پر کسی اور بات کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں کہ جن پہ پوری ایک سورت موجود ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام پر سورت یوسف ہے، اور جبکہ قرآن پاک میں کسی پیغمبر کے نام کی اگر سورت ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس سورت میں مکمل طور پر اسی پیغمبر کا ہی ذکر ہو، جیسے سورت یونس ہے، سورت ہود ہے۔ اب اس میں ایسا نہیں ہے کہ سورت یونس میں مکمل طور پر حضرت یونس علیہ السلام ہی کا ذکر ہو، جیسے سورت یوسف میں ہے اور سورت نوح میں ہے۔ تو لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق بھی پوری ایک سورت یعنی نام کے ساتھ موجود ہے، اور اس پوری سورت میں حضرت نوح علیہ السلام ہی کا ذکر ہے، جیسے یوسف میں سورت یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ لیکن بہت سے مقامات قرآن پاک میں حضرت نوح کے حوالے سے ایسے ہیں کہ جو مختلف مواقع کو، اوقات کو، زمانے کو اور مختلف حالات کو وہ مقامات بیان کرتے ہیں۔ تو میرے سامنے اس وقت قرآن مجید سے 5 مقامات ہیں جن پہ میں آج بات کروں گا، اور ان 5 مقامات میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الاعراف ہے، اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 59 یعنی 59 سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، یعنی میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بڑے دن کا عذاب آئے۔ قال الملأ من قومہ، حضرت نوح کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ انا لنراک فی ضلال مبین، کہ بے شک ہم تو آپ کو کھلی گمراہی میں مبتلا پاتے ہیں۔ قال یا قومی، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، کہ میں گمراہی میں نہیں پڑا ہوا، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات، یعنی رسالہ واحد ہے اور رسالات جمع، اپنے رب کے پیغامات میں تمہیں پہنچاتا ہوں۔ وانصح لکم، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں جانتا ہوں اللہ کی جناب سے، اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ اوا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے؟ اور علی رجل منکم، اور یہ آئی تم میں سے ہی ایک شخص پر، یعنی تمہاری قوم کے ہی ایک آدمی پر، ایک شخص پر یہ اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی ہے۔ لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، ولتتقوا، اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فکذبوہ، تو انہوں نے نوح کو جھٹلایا۔ فانجیناہ، تو ہم نے اس کو نجات دی۔ والذین معہ فی الفلک، اور ان کو بھی جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے۔ واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ انہم کانوا قوما عمین، کہ بے شک وہ اندھے لوگ تھے، نابینا لوگ تھے، یعنی آنکھیں تو تھی ان کی لیکن دل بینا ان کے پاس نہیں تھا۔
اب یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ تذکرہ اور یہ بیان مکمل ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ مختصر انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے واقعے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اور اب اس کے بعد سورۃ ہود میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اب اس سے آگے یعنی جو واقعہ بیان ہوا وہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، ہم نے نوح کی طرف وحی کی گئی، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ بے شک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تیری قوم سے مگر جو ایمان لا چکا ہے، یعنی بس اب وہی لوگ ہیں جو ایمان لا چکے ہیں۔ فلا تبتئس، تو غم نہ کر، بما کانوا یفعلون، بسبب اس کے جو یہ لوگ کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے حرکات اور کرتوت اور اعمال، یعنی ان کی بدتمیزی بد اخلاقی، اس کی وجہ سے آپ غم نہ کیجیے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اور کہا کہ کشتی کو بناؤ، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ کہا کہ بھئی آپ کشتی کو بنانا شروع کریں، اور یہ جو آپ کشتی تیار کر رہے ہیں ہماری نگرانی میں یہ سارا کام ہوگا۔ وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مجھ سے مخاطب نہ ہونا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ظالم، مشرک، شرک کرنے والے، ان کے بارے میں مجھ سے آپ نے کوئی سفارش نہیں کرنی۔ انہم مغرقون، بے شک یہ سب کے سب ڈبو دیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے ان میں سے کوئی حضرت نوح پر گزرا اور وَسَخِرُوا مِنْهُ، اور وہ مذاق اڑانے لگے، یعنی سرداروں میں سے کچھ سردار اتفاق سے وہاں سے گزرے، دیکھا حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے اور وہ حضرت نوح علیہ السلام پر ہنسنے لگ گئے، مذاق کرنے لگے۔ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ، تو ہم بھی تم پر ہنسیں گے، ہنس رہے ہیں۔ کما تسخرون، کہ جیسا کہ تم ہنستے ہو۔ حقیقت ہنسنا کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ انجام جس کا اچھا ہے تو اس پر تو نہیں ہنسنا ہوتا، اور جس کا انجام برا ہوتا ہے اور اپنے انجام سے بے خبر ہو کر دوسروں کا تمسخر اڑاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، تو در حقیقت وہ شخص ہوتا ہے کہ جو آنے والے وقت میں جس کے ساتھ یہ مذاق ہوگا۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لوگے، مَن یَأْتِیہ عَذَابٌ یُخْزِیہ، کہ کسے عذاب پہنچتا ہے، کون سا عذاب جو رسوا کر دے گا۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر وہ عذاب آتا ہے کہ جو مقیم ہے، ٹکنے والا عذاب ہے، یعنی ٹلنے والا عذاب نہیں ہے۔ اب دیکھیے فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا، وَفَارَ التَّنُّورُ، اور تنور ابل پڑا، قُلْنَا، ہم نے کہا، قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، تو ہم نے کہا ہر طرح کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں بٹھا لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان لوگوں کے کہ جن پر بات ثابت ہو چکی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا، اور ومن آمن، اور جو ایمان لائے، یعنی کہ وہ لوگ کہ جن پر اللہ کی بات ثابت ہوگی ان کو تو کشتی میں نہیں بٹھانا۔ کشتی میں کن کو بٹھانا ہے؟ جو ایمان لا چکے ہیں یا جو دیگر مخلوق ہیں یا جانور ہیں، ان کے جوڑے کشتی میں بٹھا لو۔ وما آمن معه الا قلیل، اور حضرت نوح علیہ السلام پر بہت ہی تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے۔ وقال ارکبوا فیہا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، مجریہا، اس کا چلنا بھی ہے، اور اس کا ومرساہا، اور اس کا ٹھہرنا بھی ہے۔
ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب یقیناً غفور الرحیم ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ کشتی ان لوگوں کو لے کر چل رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی، یعنی کشتی بھی چل رہی ہے اور طوفان نوح بھی آ گیا، اور وہ بڑی بڑی جو لہریں تھیں وہ ایسی تھی کہ جیسے پہاڑ ہوتے ہیں۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور وہ بیٹا فاصلے پر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آواز دی کہ اے میرے پیارے بیٹے، بنیا یعنی اے میرے پیارے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے تو آخری وقت میں اپنے بیٹے کو آواز دی کہ بھئی تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے جواب دیا اور اس نے کہا کہ میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ یہ بیٹے نے جواب دیا۔ اب اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کوئی چیز بھی اللہ کے حکم سے بچنے والی نہیں ہے مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اور ابھی یہ آپ نے کہا، بیٹے کو بلایا، اس کا جواب آیا، پھر آپ نے اس کو جواب دیا، تو اسی دوران ہی وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان موج حائل ہو گئی اور فکان من المغرقین، اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، حکم ہوا اے زمین ابلعی ماءکی، اپنے پانی کو نگل جا، ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان تھم جا، رک جا، وغید الماء وقضی الامر، اور پھر اس طرح پانی زمین میں بیٹھ گیا اور اللہ کا فیصلہ ہو گیا۔ واستوت علی الجودی، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالم قوم، یعنی ظالموں کی یہ قوم یہ دور ہو گئی، ختم ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور بعد کہتے ہیں کہ حضرت ادریس حضرت نوح سے پہلے ہیں، لیکن جو نقطہ نظر مشہور ہے اور معلوم ہے وہ یہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم کے بعد یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور نوح نے اپنے رب کو آواز دی، اپنے رب کو پکارا، فقال ربی، کہا اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، کہ بے شک میرا بیٹا میرے خاندان سے ہے۔ چونکہ اللہ پاک نے فرمایا تھا نا کہ جو ایمان لائے اور جو تیرے خاندان سے ہیں اور جو جانور ہیں ان کے جوڑے وہ کشتی میں تم بٹھا لو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا ان ابنی من اہلی، کہ میرا بیٹا تو میرے خاندان سے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا نوح، اے نوح، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، کہ بے شک وہ تیری اہل سے نہیں ہے، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالح، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بگڑا ہوا ہے، وہ یعنی اس کے جو اعمال ہیں، اس کا جو کردار ہے وہ غیر و صالح ہے۔ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تو مجھ سے سوال نہ کر یا درخواست نہ کر اس کی کہ جس کو تو نہیں جانتا، جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے واعظ کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کا کہ جو اہل ہے، انسان کے خاندان کا وہی فرد ہوتا ہے کہ جو مسلمان خاندان میں کہ جو اللہ رسول کی بات کو سننے والا، اس کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے۔ جو رشتہ اور تعلق ہے وہ رشتہ اور تعلق در حقیقت یہی ہے، یعنی ترجیح اسی کو حاصل ہے، پریورٹی اسی کو حاصل ہے
کہ انسان کا سب سے بڑا رشتہ اور تعلق وہ دین کا اور اسلام کا تعلق ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت بلال کہاں سے آئے اور حضرت صہیب رومی کہاں سے آئے، سلمان فارسی کہاں سے آئے، لیکن ان کو جو مقام اور مرتبہ اسلام میں حاصل ہے، حالانکہ ابو جہل، ابو لہب، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن ان کو یہ مرتبہ اہل ہونے کا یہ حاصل تو نہیں ہو سکا۔ تو یہ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ اصل انسان کی قدر اور اس سے اپنائیت جو ہوتی ہے وہ اسی بنیاد پر ہوتی ہے کہ آپ ہم عقیدہ ہیں، آپ ایک دین کو ماننے والے ہیں۔ حضرت صہیب رومی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا تھا، حالانکہ روم سے آئے تھے، غلام تھے، سلمان فارسی فارس سے آئے تھے، اور حضرت بلال حبشی یہ حبشہ سے آئے تھے۔ تو یہ اصل رشتہ اور تعلق دین کا تعلق اور رشتہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ قرآن پاک نے اسی بات کو بیان کیا، اور پیغمبر کا تو مقام اور مرتبہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اپنا پیغام دے کر اور انہیں نبوت اور رسالت عطا فرماتا ہے، تو ان کی اصلاح اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کی، کہا ربی انی اعوذ بکا، اے میرے رب بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بھی علم، کہ میں تجھ سے وہ مانگوں یا وہ سوال کروں کہ جس کا مجھے علم نہ ہو، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور تو نے رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ یہ ہے معاملہ، یعنی مومن غیر نبی کا تو معاملہ یہ ہے کہ قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ جب بھی جہالت میں تم سے کوئی غلطی ہو جاتی، یعنی جہالت سے مراد طیش میں، غصے میں اور جذبات سے مغلوب ہو کر یا نفسیاتی کوئی کیفیت میں، تو پھر فوراً جو لوگ پلٹ آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ میں ان کی توبہ کو قبول کروں۔ تو پیغمبرانہ مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ یہ فوراً ہی خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں، مولا اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر تو نے رحم نہ کیا تو میں پھر ناکام و نامراد لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے وہ جو کلمات سکھائے تھے وہ کلمات یہی تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا، یا نوح بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ اے نوح اتر جا ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ جو ہم نے تجھ پر کی ہیں، وعلی ممن معک، اور ان پر بھی، اس گروہ پر بھی جو تیرے ساتھ ہیں، یعنی جو ایمان لائیں، وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور بعد گروہ ایسے بھی ہیں کہ ہم ان کو کچھ مدت کے لیے زندگی کا سامان ان کو ہم دیں گے، ثُمَّ يَمُسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو قوموں کو بیان کر دیا، ایک قوم وہ ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی پیروی کرنے والی، یعنی انبیاء علیہ السلام کی پیروکار، اور دوسری قوم وہ ہے کہ جو ایمان نہیں لاتی، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کو ایک مدت کے لیے ان کو دنیا کا سامان دیا جاتا ہے۔ واضح بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، تو اس کی جو صفت رحمت ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب اور اخلاق اور کردار سب کو اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ یعنی اللہ کی جو رحمت ہے وہ بارش کی طرح ہے، ہر جگہ برستی ہے۔ تو معاملہ دنیا کا یہ دوسرا ہے اور آخرت کا معاملہ بالکل اس سے مختلف ہے۔ تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا اِلَیْکَ، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ غیب کی خبروں سے ہے، کہ جو ہم آپ کی طرف یہ غیب کی خبریں وحی کرتے ہیں۔ ہم پہلے پڑھ کر آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے مقام پر بھی، سورۃ یوسف میں بھی اللہ پاک نے یہ فرمایا، اور اس کے علاوہ کئی مقامات پہ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بعد پیغمبروں کے واقعات کو ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے، اور بعد کے وَمَن لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ،
اور بعد کے واقعات کو ہم نے آپ کو نہیں سنایا، آپ کے سامنے بیان نہیں کیا ہم نے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح کے زمانے میں تو موجود نہیں تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم وحی کے ذریعے سے آپ کو مطلع کرتے ہیں اور آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اور آپ کی رسالت کی یہ ایک اور دلیل یہاں پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ ما کنت تعلمھا، اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے، ولا قومک، اور آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی، من قبل ھذا، اس سے پہلے، فاصبر، صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، کہ بے شک انجام، اچھا انجام وہ متقین کے لیے ہوتا ہے۔ تقوی شعار جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اچھا انجام ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان کیا، آپ کو سنایا، اور پھر یہی فرمایا کہ بھئی یہ غیب کی ہماری خبریں ہیں۔ نبی کا ایک معنی غیب جاننے والا بھی ہوتا ہے نا، تو یعنی اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یعنی جو وحی اترتی ہے وہ کسی اور شخص کو تو نہیں وحی عطا کی جاتی نا، تو اس لیے پیغمبر کا جو ایک نبی کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ جسے غیب کی خبریں جو بتاتا ہے اور جس تک غیب کی باتیں پہنچتی ہیں۔ اب یہ سورۃ المؤمنون ہے اور آیت نمبر ہے اس کی 23، یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام یہی کہ سب سے پہلے تو اللہ کی عبادت کرو، شرک کو چھوڑ دو، اور دوسرا پیغام کیا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانو اور اس پر عمل کرو۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم، اور جو سردار تھے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے تو انہوں نے انکار کیا، ما هذا الا بشر مثلكم، کہا کہ یہ شخص تو کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر ہے تم ہی جیسا، یعنی تمہارے جیسا ایک انسان ہے۔ یہی دھوکہ لگتا ہے لوگوں کو کہ وہ اسی بات پر ہی انکار کر دیتے ہیں۔ یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے۔ ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ، اللہ کو اگر کوئی بھیجنا ہوتا، اگر اللہ چاہتا تو وہ ملائکہ کو یعنی فرشتے کو بھیجتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی ایک بشر کو، ہم میں سے ایک انسان کو اللہ نے اپنا کیوں رسول بنایا؟ اگر اللہ نے بھیجنا تھا تو اللہ تعالیٰ پھر کسی فرشتے کو بھیجتا۔ فرمایا ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، کہا کہ بھئی ہم نے تو اپنے آبا سے، باپ دادوں سے، بڑوں سے تو ہم نے ایسی کوئی بات سنی نہیں ہے کہ کوئی بشر رسول بن کر آئے۔ ان ہوا الا رجل بہ جنۃ، کہا کہ بھئی یہ تو بس ہے اور تو کوئی وجہ نہیں ہے، اس کو جنون اس کو لاحق ہو گیا ہے۔ فتربصوا بہ حتی حین، اور کہا کہ کچھ مدت یعنی کچھ وقت مزید اس کو دیکھ لو، یعنی تمسخر کے انداز میں کہ شاید اس کو افاقہ ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے، صحت مند ہو جائے، صحت یاب ہو جائے، ایسا لگتا ہے کہ اس پر کوئی اسے جنون لاحق ہو گیا ہے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے رب میری مدد کر، اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ، یہاں پر پھر وہی الفاظ جو سورۃ ہود میں ہم پڑھ کر آئے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح کی طرف وحی کی، بھی کشتی بناؤ، ہماری نگرانی میں بناؤ اور ہماری وحی کی روشنی میں بناؤ، اور پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو پھر فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو پھر اس کشتی میں ایک ایک جوڑا تم سوار کرو اور اپنے اہل کو بھی سوار کرو، الا من سبق علی القول منہم، اور ان کو سوار نہیں کرنا جس پر میری بات ثابت ہو گئی، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور ظالموں کے بارے میں بھی مجھ سے سفارش نہیں کرنی، انہم مغرقون، وہ غرق ہی ہوں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، اب یہاں پر دیکھیے کہ فرمایا کہ جب آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائیں تو پھر آپ کہیے الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین،
تمام تعریف اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں نجات دی قوم ظالم سے۔ اب یہ الفاظ ہیں یعنی یہاں پر جو ہم پہلے پڑھ کر آئے اس سے مختلف، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ بھئی آپ نے پھر ہماری تعریف کرنی ہے، اللہ کی تعریف کرنی ہے۔ کون؟ اللہ کے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ اور پھر فرمایا کہ یہ بھی کہو کہ رب انزلنی منزلا مبارک وانت خیر المنزلین، کہ اے میرے رب مجھ کو برکت والا مقام وہاں پہ تو مجھے اتار، اور تو بہترین مقام دینے والا ہے، بہترین جگہ دینے والا ہے۔ ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، فرمایا کہ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اور فرمایا کہ آزمائش تو ہم ضرور کرتے ہی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے زمانے کی قوم کو پھر ہم نے اٹھایا۔ فارسلنا فیہم رسولا منہم، پھر ان میں بھی ہم نے رسول کو بھیجا اور انہی میں سے بھیجا۔ اب رسول نے بھی ان کو بھی یہی کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی قرآن یہ بتاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو آنے والے زمانے کے دوسرے پیغمبر تھے اور جو دوسری قومیں تھیں، ان کا پیغام بھی انبیاء کا یہی تھا۔ اب اس کے بعد سورۃ الشعراء میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اب یہ آیت نمبر ہے 106، 105 سے شروع ہوتا ہے۔ فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، یعنی اور رسول بھی آئے ہوں گے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ یہ حضرت موسیٰ کی تو قوم صرف نہیں ہے نا، یہ حضرت یعقوب سے چلی، اور پھر اسحاق ہیں، اسحاق سے یعقوب ہیں، یعقوب سے پھر یوسف ہیں، اور پھر اس طرح آگے سلسلہ سلیمان بھی اور حضرت داود بھی، یہ سب کے سب یہ بنی اسرائیل، یعنی یہ حضرت یعقوب ہی کی اولاد ساری بنتی ہے، کیونکہ اسرائیل در حقیقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اور اسرائیل، اسرا یعنی عبد غلام، اور ایل عبرانی میں اللہ کو کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے لفظ بھی آپس میں کافی حد تک ان میں ریزیمبلنس ہے، مشابہت ہے، اس ایل اور اللہ، تو اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ آپ کہہ لیجئے۔ تو اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی یہی معاملہ ہے کہ بھئی صرف یہ قوم تو نہیں تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی یہی نسل اور یہی اولاد پھر آگے بھی تو چلی نا۔ اور اسی طرح جتنے ہم پیغمبروں کے حالات اور واقعات ہم پڑھ رہے ہیں، ان کے وقت میں کسی قوم نے اگر توبہ کر لی، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے ہم نے کل پڑھا، لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ تو صالح تھے، نیک تھے، اچھے تھے، لیکن ان کے بعد پھر نافرمان لوگ آ گئے، سرکش لوگ آئے۔ اور اسی بات کو سورۃ مریم میں اللہ پاک نے اس نے بیان کیا کہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہ اچھے لوگ چلے گئے، یعنی انبیاء علیہ السلام کے بعد، ان پر ایمان لانے والوں کے بعد پھر لوگ ان کے جو بعد میں ناخلف تھے، وہ ان میں دو خرابیاں تھیں، ایک نماز کو ضائع کرنے والے تھے اور دوسرے خواہشات کی پیروی کرنے والے تھے۔ اگر مسلمان نماز بھی اچھے طریقے سے پڑھ لے، صحیح طریقے سے توجہ کے ساتھ، تو نماز کا نتیجہ ہی حقیقتاً یہی نکلتا ہے کہ انسان خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ قرآن پاک نے سورۃ الماعون میں فرمایا فویل للمصلین، کہ جو نماز کی حقیقت نہیں جانتے مسلین، نماز پڑھنے والے، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، وہ اپنی نمازوں کے بارے میں سستی کرتے ہیں، اور الذین ھم عن صلاتہم ساہون والذین ھم یراؤون ویمنعون الماعون، اور دکھاوے کا معاملہ ہوتا ہے، اور عام چھوٹی موٹی چیزیں وہ بھی لوگوں کو استعمال کے لیے نہیں دیتے، یا صدقہ خیرات اور زکوٰۃ، یہ بھی اس کی بھی رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں۔ اب مصلین فرمایا کہ ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ اصل میں نماز صرف پڑھنے کا کام نہیں ہے، نماز تو کرنے کا کام ہے۔ جیسے ہم نے پہلے اس پر روشنی ڈالی تھی کہ اقامت الصلاۃ اللہ پاک نے کہا ہے،
تو نماز جب انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ در حقیقت جو کیفیت ہے وہ یہی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے انسان اللہ کے حضور موجود ہے، جیسے عدالت میں ہے، اللہ کی مجلس میں ہے، اللہ کی محفل میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو یہ اصل وہ کیفیت ہے کہ جو مسلمان پر ایک تربیت کے حوالے سے طاری ہونی چاہیے۔ تو یہ صرف یہ نہیں کہ جب اللہ پاک یہ فرماتا ہے کذبت قوم نوح المرسلین، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے مرسلین کو، رسولوں کو جھٹلایا، یعنی اس وقت کے جو لوگ تھے وہ تو پارسا تھے، نیک تھے، لیکن پھر بعد میں آنے والے جو اولادیں اور نسلیں ہوتی ہیں وہ در حقیقت جو دین اللہ کا رسول دے کر جاتا ہے، اور اس وقت کے جو صحابہ اور مومنین ہوتے ہیں وہ تو اس کو بالکل پیور شکل میں، فارم میں اس کو لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن وقت بیتنے کے ساتھ ساتھ پھر جو قومیں ہوتی ہیں، ان کی جو اولادیں اور نسلیں ہوتی ہیں، ان میں پھر بگاڑ اور خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ دین تک پہنچنے کے بجائے پھر دین کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے وہ اسی کی عقیدت میں اور محبت میں اور اسی کی پیروی میں لگے رہتے ہیں، اور کبھی بھی اس کو گوارا ان کو نہیں ہوتا، وہ تکلیف تک نہیں کرتے کہ وہ حقیقت تک پہنچے تو صحیح کہ حقیقت ہے کیا۔ ساری زندگی لوگوں کی ایسی گزر جاتی ہے، جو باپ دادا نے، جو ماں باپ نے بتا دیا مذہب کے بارے میں، دین کے بارے میں، کبھی بھی انہوں نے خدا کی کتاب اٹھا کر کبھی نہیں پڑھی ہوتی۔ اور بڑی کتابیں وہ پڑھتے ہیں، لیکن جو خدا کی کتاب ہے کبھی نہیں انہوں نے دیکھا ہوتا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے۔ میں تو اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ بڑے بڑے علماء ہمارے، یعنی جب بھی ان کی بات اور گفتگو کا آغاز ہوتا ہے تو وہ کوئی روایت بیان کریں گے، کوئی حدیث بیان کریں گے، بہت اچھی بات ہے کہ ضرور یہ بھی بیان کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ یا کوئی کسی اور مسلک سے ہے تو وہ اپنے ائمہ کی، فقہا کی اور ان کی باتیں ضرور بیان کریں گے، واقعات بیان کریں گے، لیکن بہت کم میں نے دیکھا ہے کہ قرآن پاک کو کوٹ کیا جائے، قرآن پاک پڑھا جائے، لوگوں کو بتایا جائے۔ حالانکہ ہمارے اسلاف وہ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، صلحاء ہیں، علماء ہیں، ان کا دن رات کا وظیفہ قرآن ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول میں اکثر آپ کو سناتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی میری اگر اونٹ کی رسی بھی گم ہوتی تو وہ بھی ہم قرآن سے تلاش کرتے تھے، یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ معمولی سے معمولی بات اور مسئلے کے لیے بھی ہم قرآن پاک سے رجوع کرتے تھے، قرآن پڑھتے رہتے۔ آپ قرآن پاک پڑھتے رہیے اور اپنا وقت قرآن کے ساتھ گزاریے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ہدایت اور یہ نور، یہ روشنی آپ کو عطا کرے گا کہ جب بھی کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا تو قرآن کی آیات آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ اس کے متعلق اللہ پاک ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ بہت سمپل، آسان اور سادہ اللہ کا دین ہے اور اللہ کی کتاب ہے۔ یہ کتنے صفحات پر مشتمل ہے آپ دیکھ لیجئے۔ ہم نے اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ ڈالا ہوا ہے، قرآن تک ہم کبھی نہیں پہنچتے، اور اب تو یہ امیج اور ایک تاثر یہ بن گیا ہے کہ جی قرآن نہ آپ پڑھیے کہیں آپ گمراہ نہ ہو جائیں۔ تو قرآن پاک یعنی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ اتنی آسان کہ بھی آپ اس کو پڑھ لیں اور پھر آپ کو سمجھ بھی آ جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک خود اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو آسان بنایا ہے، نصیحت کے لیے ہم نے آسان بنایا ہے۔ تو ہمارا عمومی رویہ بالکل عوام ہوں یا علماء ہوں، قرآن پاک سے تو بالکل ہی کٹے ہوئے ہم لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمسک بالقرآن کی ہمیں تعلیم دی کہ قرآن پاک سے جڑے رہو، اور آخری خطبہ میں بھی رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ قرآن اور سنت، ان سے جب تک جڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو لیکن ہمارا معاملہ بالکل مختلف ہے، چونکہ مجھے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے علماء کے پاس، اہل علم کے ساتھ، میں نے بہت ہی کم دیکھا ہے کہ لوگ قرآن کی بات کریں یا قرآن پڑھ کر سنائیں یا کسی مسئلے میں قرآن کی آیت کو بیان کریں یا کسی حوالے سے ان کا ایک کلچر، ایک ماحول ایسا ہو کہ وہ قرآن پاک ایک دوسرے کو سناتے ہوں۔ کم از کم ہمارا تو نہیں ہے، پاکستان کا، عرب کا ہے، وہاں پر نوجوان بھی قرآن پاک کی بہت تلاوت کرتے ہیں، اور جب وہ 4-5 دوست بھی بیٹھتے ہیں تو وہ
مختلف لے میں لہجوں میں قرآن پاک پڑھ کر ایک دوسرے کو سناتے ہیں تو وہاں پر ایک ماحول بن جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو زیادہ ماحول ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم کوئی منقبت سنائیں گے ایک دوسرے کو، کوئی نعت سنائیں گے، کوئی حمد سنائیں گے، یعنی جو ہمارے شعراء کا کلام ہوتا ہے لوگ زیادہ اس کو، یا پھر ہوتا ہے کہ کوئی واقعات اور قصے اور کہانیاں بزرگوں سے جو منسوب ہوتی ہیں یا اس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں نے تو الا ماشاء اللہ کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے ہاں ہمارے گھروں میں، مجلسوں میں اور ہمارے علماء میں اور ہمارے مذہبی لوگوں میں کوئی قرآن پاک پڑھنے کا رواج ضرور ہے۔ 2 پارے پڑھیں گے، 3 پارے پڑھیں گے، رمضان آئے گا تو تراویح بھی میں قرآن پاک سنائیں گے، یہ بات ہے۔ لیکن جیسے ایک قرآن پاک سے تمسک ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، وہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں کم از کم اس طرح کا کلچر نہیں ہے، اور یہ بہت افسوسناک بات ہے، بہت افسوسناک بات ہے۔ باہر ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کی جیب میں قرآن ہوتا ہے، وہ جہاں بیٹھے نکالا اور پڑھنے لگ گئے، تھوڑا بہت ترجمہ بھی ساتھ ہوتا ہے انگلش میں اور عربی میں اس کی تھوڑی بہت وضاحت ہوتی ہے تو اس کو وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں بہت کم ہے، بہت کم ہے، اور اس کی ضرورت ہے۔ ہم اتنے عرصے سے قرآن پاک کا درس دے رہے ہیں، اور اس درس کے تسلسل کی وجہ ہی بنیادی طور پر یہی ہے، لوگوں کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں، ذاتی کاوش اور کوشش ہوتی ہے تو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت ڈالنے والا ہے۔ اسی کی بارگاہ میں آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کو پڑھ رہے ہیں، 950 سال ابھی ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی، تبلیغ کی، دعوت لوگوں کو دی، اتنا عرصہ انہوں نے دعوت دی، تو نتیجہ اور صلہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، برکت وہی ڈالنے والا ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ بس ہم کوشش کریں، لوگوں کو بلاتے رہیں، دعوت دیتے رہیں، ہم کہتے رہیں، ہمارے ذمے یہی ہے۔ باقی اللہ پر نظر ہونی چاہیے مسلمان کی، مومن کی، اور اللہ پر نظر رکھتا ہے تو اس کو حوصلہ ملتا ہے اور اس کو جرت ملتی ہے کہ وہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہے۔ مخلوق کی طرف دیکھے تو پھر تو انسان کا نہیں جی چاہتا کہ وہ کوئی قدم بھی اٹھائے، لیکن یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے کہ مخلوق کی طرف سے اگر بے پرواہی ہے، بے حسی ہے، یا لوگوں کی طرف سے اگر تمسخر ہے یا مذاق ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ تو قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تعلق، اس کو ضرورت ہے کہ ہم اس کو زندہ کریں، اس کا احیاء ہونا چاہیے۔ اب فرمایا اذ قال لهم اخوهم نوح لا تتقون، جب انہیں ان کے بھائی نوح نے جب انہیں کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، تقوی اختیار نہیں کرتے، انی لکم رسول امین، کہ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے اس پر کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر صرف اور صرف رب العالمین پر ہے، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ اب دیکھیے قوم کی طرف سے کیا جواب آیا، قالوا نؤمن لک، کہا انہوں نے کہ کیا ہم تیری بات مان لیں، واتبعک الارذلون، حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگ کرتے ہیں، یعنی گھٹیا لوگ۔ اب وہ گھٹیا آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ جو دوسروں کو گھٹیا اور کمتر خیال کرتے ہیں، ان کا معیار کیا ہوتا ہے، دنیاوی معیار کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ کوئی اگر علم میں بڑے مقام پر نہیں ہے، مناسب سا انسان ہے، سادہ لوگ جسے ہم کہتے ہیں، یا مال اور دولت میں کوئی بڑے وسائل نہیں رکھتا، یا سیاست میں یا کوئی عہدہ منصب اس کے پاس نہیں ہے، ایک عام سا انسان ہے، تو کہا کہ بھئی یہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ رذیل ترین لوگ یہ تیری پیروی کرتے ہیں، تو کیا ہم تیری بات کو ایسے ہی مان لیں؟ قال وما علمی بما كانوا يعملون، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس سے کیا کہ بھئی ان کے عمل کیسے ہیں، کیا وہ کرتے ہیں، ان حسابهم الا علی ربی، ان کا حساب صرف اور صرف میرے رب پر ہے، لو تشعرون، کاش تم سمجھتے، کاش تم شعور سے کام لیتے۔ فرمایا وما انا بطارد المؤمنین، فرمایا کہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ان کو میں دھتکار دوں، طارد، ان کو میں دھتکاروں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ ان انا الا نذیر مبین،
میں تو صرف اور صرف واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ قالوا لئن لم تنتهِ یا نوح لتکونن من المرجومین، انہوں نے کہا کہ اگر تو اے نوح باز نہ آیا تو پھر تو ہو جائے گا مرجومین سے، یعنی پھٹکارے ہوئے میں سے، یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سنسار کر دیے جاؤ گے تم۔ قال رب ان قومی کذبون، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، میرا انکار کر دیا ہے۔ فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، کہا کہ اے اللہ میرے اور ان کے درمیان تو اب بالکل فیصلہ فرما، دو ٹوک فیصلہ کرتے، اور ونجنی، اور مجھے اور میرے ساتھ جو لوگ ہیں مومنین میں سے انہیں تو نجات عطا فرما۔ فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے ان کو کشتی میں، ہم نے بھری ہوئی کشتی میں ہم نے بچا لیا۔ یعنی جیسے قرآن پاک نے کہا ایک کو جوڑا بھی بٹھاؤ، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کو بھی بٹھاؤ، اور جو آپ کی اہل سے ایمان والے ہیں ان کو بھی لے آؤ۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، اور فرمایا اس کے بعد پھر باقی لوگوں کو غرق کر دیا ہم نے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے، وما کان اکثر المؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب یقیناً غالب رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد آخری صورت ہے حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے منسوب سورۃ نوح، مکی صورت ہے۔ اس میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ، کہ ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائے، اس سے پہلے کہ ان یاتہم عذاب علیم، انہیں دردناک عذاب آئے۔ قال یا قوم، کہا ہے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، کہ بے شک میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون، اللہ کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے ذنوب کو معاف کر دے گا، مغفرت کر دے گا۔ ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں ایک مدت تک باقی رکھے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کہ بے شک کہ اللہ کا جو مقرر کیا ہوا وقت ہوتا ہے جب وہ آ جاتا ہے تو لا یؤخر، پھر ٹلتا نہیں ہے۔ لو کنتم تعلمون، کاش تم سمجھو جانو۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اللہ کی بارگاہ میں حضرت نوح نے عرض کیا ہے میرے رب کہ میں نے اپنی قوم کو صبح و شام میں نے اس کو بلایا، دعوت دی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میں جتنا ان کو بلاتا تھا یہ اتنا ہی فرار اختیار کرتے تھے۔ وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم، کہ جب بھی میں نے ان کو بلایا، ان کو دعوت دی تاکہ تو انہیں معاف کر دے، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، تو انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لی، واستغشوا ثیابہم، اور اپنے کپڑوں سے اپنے چہروں کو چھپا لیا، واسروا، اور انہوں نے اپنی روش پر یہ لوگ اکڑ گئے، واستکبروا استکبارا، اور بڑا تکبر کیا۔ ثم انی دعوتہم جہارا، اور پھر میں نے ان کو واضح طور پر میں نے ان کو دعوت دی، اور ثم انی اعلنت لہم، میں نے ان کو اعلانیہ بھی بلایا، واسررت لہم اسرارا، اور میں نے چپ کے بھی ان کو سمجھایا۔ فقلت استغفروا ربکم، میں نے انہیں کہا کہ اپنے رب سے استغفار طلب کرو، انہ کان غفارا، کہ بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور وہ تم پر آسمان سے تم پر مدرار یعنی موسلا دھار بارش کرے گا۔ ویمددکم باموال وبنین، اور تمہیں وہ مال اور بیٹوں سے یا اولاد سے نوازے گا۔ ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہارے لیے وہ باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بھئی تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، یعنی یہ وقار، یہ عزت، یہ سب کچھ تم دوسروں کے لیے، اپنے جھوٹے معبودوں کے لیے تو رکھتے ہو لیکن اللہ کے لیے نہیں رکھتے۔ وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اس نے تمہیں مختلف طریقوں سے اس نے تمہیں پیدا کیا۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 7 آسمان تہ بتہ اللہ نے بنا دیے۔ اور پھر چاند کا ذکر ہے کہ اس میں نور ہے، سورج ہے تو اس کو چراغ بنایا، اور زمین سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر یہ جو انسان کھاتا پیتا ہے یہ سب کچھ زمین سے اگایا، اور پھر کہا کہ پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا، وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور پھر تمہیں یکدم وہ کھڑا کر دے گا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا،
تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اور یہ آخری رکوع ہے۔ قال نوح ربی، کہا نوح اے میرے رب، انہم عصونی، انہوں نے میری نافرمانی کی، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور ان کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جنہیں مال اور دولت تو نے عطا کی، ان کے پاس جب مال اور دولت آئی تو یہ زیادہ یہ ناکام ہوئے، اور جو یہ لوگ ہیں میرے، انہوں نے ان کی پیروی کی ہے، ان کی پیروی کی۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور ان لوگوں نے بڑی چالیں پھیلا رکھی ہیں۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور انہوں نے کہا کہ ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو، یہ بتوں کے نام ہیں۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں بھی ترقی نہ دے، ان کا اضافہ نہ کر۔ مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا، اپنی غلطیوں اور خطاؤں اور گناہوں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار انہوں نے نہ پایا۔ وقال نوح ربی، اور نوح نے کہا اے میرے رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی نسل سے بھی جو پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب میری مغفرت فرما، ولوالدی اور میرے والدین کی، ولمن داخل بیتیا، اور اس شخص کو جو میرے گھر میں، مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، مومن کی حیثیت سے داخل ہوا، اور سب مومن مردوں اور عورتوں سب کو تم معاف فرما۔ ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنا عرصہ تبلیغ کی دعوت دی، لیکن مجال ہے کہ ان کی سرکشی میں اور ان کی بغاوت میں اور ہٹ درمی میں کوئی کمی آئی ہو، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا کی، اللہ کی طرف کی بارگاہ میں دعا کی، اور پھر اس کے بعد یہ اللہ کی طرف سے عذاب اترا کہ جس کا ذکر پہلے ہم مختلف صورتوں میں، سورۃ ہود میں اور اس کے علاوہ سورۃ الشعراء میں اور سورۃ المومنون میں ہم پڑھ چکے ہیں۔